شخص اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب وہ عفیف کے علاقے سے گزرے تو والد کو قضائے حاجت ہوئی۔ بیٹے نے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا۔ باپ قضائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم قافلے کے ہمراہ ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ کچھ دیر گزری تو بیٹے نے پایا کہ قافلہ دور آ چکا ہے اور والد سعد ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ وہ دوڑا دوڑا والد کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر واپس قافلے کی سمت دوڑنے لگا۔ یکا یک بیٹے نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر نمی گر رہی ہے، جو یقیناً اس کے والد کے آنسو تھے۔ وہ تڑپ کر بولا، میں قربان جاؤں بابا جان، اللہ کی قسم آپ مجھ پر ایک ریشے سے زیادہ ہلکے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا میں اس بات کے لیے نہیں روتا، اللہ کی قسم میں اس لیے رو پڑا ہوں کہ اسی جگہ میں نے اپنے والد محترم کو کندھوں پر اٹھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہہ رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا۔ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ کے آنسو ہیں، اور الٹی جانب سے آنے والا پانی میری بائیں آنکھ کے آنسو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اہل مدینہ کی بے احترامی کی سزا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ جب امیر المومنین مہدی کے پاس تشریف لے گئے تو بادشاہ نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے اول اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا، اس کے بعد اہل مدینہ پر مہربانی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، اسی میں میری قبر ہوگی، اسی سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا۔ اس کے رہنے والے میری پڑوسی ہیں۔ میری امت کے ذمے ضروری ہے کہ ان کی نگہبانی کریں۔ جو میری وجہ سے ان کی خبر گیری کرے گا اس کے لیے قیامت میں شفیع یا گواہ بنوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی رعایت نہ کرے، حق تعالیٰ اس کو تیس الخبال پلائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تیس الخبال جہنمی لوگوں کا نچوڑ ہے، یعنی پسینہ، لہو، پیپ وغیرہ۔ ایک صاحب مدینہ منورہ گئے تو دہی کھائی تو کہا کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ رات نیند میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا، نکل جاؤ، جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ۔ وہ آدمی بہت پشیمان ہوا، علماء سے مشورے کیے کہ اب کسی طرح معافی کی کوئی صورت بن جائے، مگر یہاں کس کی مجال تھی۔ آخر ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دو اور ان سے درخواست کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی کے لیے سفارش کریں۔ آخر وہ آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوا اور بہت رویا۔ تو رات کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملے اور فرمایا، مدینہ سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔